اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلما و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، یعنی علی کا، مولا علی کا اور جناب صدیق کا پتہ چلا بڑا گہرا پیار ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام کے حوالہ سے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا، اور آپ نے بچپن سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ ہوتے اور حضور کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی حضور کی سنت کو سب سے جو زیادہ بندہ جانتا ہے اس کا نام مولا علی ہے۔ اب آئیں بات کرتے ہیں، حضرت علی حکمت کے دروازے ہیں، علم و حکمت کے آپ دروازے ہیں۔ اس کے بارے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ حضور کے ہر صحابی کا بڑا مقام ہے، وراء الورا مقام ہے، ایک صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہمارے لیے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہم جس کی بھی پیروی کریں حضور کے فرمان کے مطابق ہم ہدایت پائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کیوں نہ ہو، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، حضور نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں دعا کی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ خود اندازہ لگائیں جس کے علم میں اضافے کے لیے سرکار دو جہاں دعا فرمائیں تو اس کے علم کی کیا شان ہوگی اور اس کے علم کا کتنا مقام ہوگا۔ حضرت علی اور علم کے 1000 باب علم و حکمت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے 1000 باب مجھے سکھائے، اور میں نے ان میں سے ہر باب میں سے فرمایا 1000 باب نکالے مزید۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ مولا علی کا کتنا مقام ہے۔ فرمایا حضور نے مجھے 1000 باب سکھائے علم کے، اور اس ہر باب میں سے میں نے 1000 باب اور نکالے۔ فرمایا جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، علی تمہیں بتاتا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا مجھ سے سوال کرو
اللہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق پوچھو گے تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مصعب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں حضرت علی اور قرآنی آیات کی معلومات۔ اس کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے، کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ آپ کے علم کی یہ شان تھی کہ آپ کو اتنی معلومات تھی کہ فلاں آیت کب اور کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ چنانچہ منبع علم و حکمت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کب کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیا شان ہے میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ قرآن کریم کے ظاہر و باطن کے عالم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ امت کا لقب پانے والے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن فہمی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عالم ہیں جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ فرمایا علی وہ عالم ہیں قرآن کے جن کے پاس قرآن کے ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر اور باطن کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے اور باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہیں، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء کرام خبردار ہیں، یا ظاہر وہ ہے جو نقل سے معلوم ہو اور باطن وہ ہے جو کشف سے معلوم ہو۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، یہ شان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ اگر آج کوئی آپ کو تولے تو اسے جواب یہی بنتا ہے کہ مولا علی کے علم کو تولا نہیں جاتا بلکہ ان کی شان میں تو بولا جاتا ہے۔ اور مسائل میں حضرت علی کی طرف رجوع، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسائل کے حل کے لیے حضرت علی کے پاس جایا کرتی تھی، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شریف بن ہانی رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا حضرت علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی اور علم میراث، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے، اور تعداد روایات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ رضی اللہ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کتب احادیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی ہے، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کسی حوالہ سے بھی شک و شبہات رکھنا یہ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ ماہ مبارک رجب المرجب مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ ہے تو اس میں مولا کائنات کا ذکر کیا جائے، جناب سیدنا عمر پاک کا مہینہ آئے، جناب سیدنا ابو بکر پاک کا مہینہ آئے، عمر پاک کا مہینہ آئے، عثمان پاک کا مہینہ آئے، جس صحابی کا تذکر آئے، اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اجماع ہے
اور سنی بندہ وہی ہے کہ ہر صحابی کا ذکر بڑھ چڑھ کے کرے، ایک سے پیار کرے دوسرے سے نفرت کرے، تو یہ بغضیوں والا طریقہ ہے، بلکہ اہل محبت کا طریقہ نہیں۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بھی عزت و حرمت پہ بات کرنے کی، ان کی عزت و حرمت پہ مال جان لٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریم رب العالمین اہل بیت طہار کی بات آئے تو ان کی پاکی کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے کی اور ان کی حرمت و عزت پہ جان لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک جب تک زندہ رکھے دعا کریں حضور کی ختم نبوت کا پاسدار پہرے دار بنا کے رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔